السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ چھوٹے بچے اور ایسے ہی آج کل نوجوانوں میں بھی ہاتھ میں کالا دھاگا، ہرا دھاگا، لال دھاگا، مختلف کلرز کے دھاگے باندھنے کا رواج چل پڑا ہے، اور بعض نوجوان لبر کی رنگ پہنتے ہیں اور بعض کڑے پہنتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ جہاں تک پہلی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو بعض مائیں نظر بد سے بچانے کے لیے کہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کی چارپائی پر لوہا رکھتے ہیں، کہیں بازو ہاتھ وغیرہ پر کالا دھاگا باندھتے ہیں، کہیں ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، اور یہ سب اسی خیال سے کرتے ہیں کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی، بچے کو کوئی بھی دیکھے گا تو بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ اس نیت سے بچوں کے گال پر، ماتھے پر تلک لگانا، لوہا باندھنا یا دھاگا باندھنا، چاہے ہاتھ پہ باندھیں یا پیر پہ باندھیں، چاہے چھوٹے بچے یا بچی کو باندھیں، بہر صورت یہ بہت کمزور اعتقاد کی بات ہے، جاہلیت کی رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استرقوا لها فإن بها النظرۃ، کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اس موقع سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھ کے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرۃ، کچھ پڑھ کے دم کر دو، اس کو نظر لگی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دعا سکھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ مستند قرآن مجید کی 2 سورتیں آخر کی معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایسی بے انتہا مؤثر سورتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو کا اثر ہوا، اسی کے ذریعے سے جادو کا اثر ختم کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ جب کبھی جسمانی تکلیف محسوس ہوتی تو انہی صورتوں کا ورد فرماتے تھے اور اسے دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس سال آپ کا وصال ہوا معوذتین پڑھ کے دم کرا کرتے تھے، لیکن جب جسم میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی اور آپ خود پڑھ نہیں سکے تو میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کر دیا کرتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا چھوٹے بچوں کو بھی نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کالے دھاگے میں کوئی اس طرح کی تاثیر نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض نوجوان دھاگا پہنتے ہیں، کالا، ہرا، لال وغیرہ، ہاتھ میں زنجیر کی طرح باندھتے ہیں، مختلف قسم کے بنے بنائے ہوئے ریڈی میڈ دھاگے اور کڑے اور لبر کے رنگ وغیرہ دکانوں پر بہت سستے میں ملتے ہیں۔ لوگ اسے پتہ نہیں کس اعتقاد سے پہنتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ کسی مصیبت سے بچیں گے اور ہمیں کچھ نفع ہوگا، پہننے سے کچھ فائدہ ملے گا، دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا یا دنیاوی نقصان سے ہم محفوظ رہیں گے، اس طرح کا کوئی بھی اعتقاد ہو تو پھر یہ پہننا بعض اعتبار سے کفر بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فقہ میں لکھا ہے ثم رطیمۃ ہی خیط کان یربط فی العنق او فی الید فی الجاہلیۃ لدفع المضرۃ عن انفسهم علی زعمهم هو منه عنه وذکر فی حدود الیمان انه کفر، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 363۔
کہ اس طرح کے دھاگے زمانے جاہلیت میں باندھے جاتے تھے، کہیں گلے میں ڈالتے تھے، کہیں ہاتھ میں باندھتے تھے، اور لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اس طرح باندھنے سے نقصان سے اور شر سے محفوظ رہیں گے۔ فقہ میں لکھا ہے کہ اس طرح پہننا کفر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے، اور دھاگے کے اندر آپ نے یہ اعتقاد جوڑ لیا کہ یہ ہمیں بہت بچا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گردن میں دھاگا پڑا ہوا دیکھا، تو پوچھا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا دھاگا ہے جس پر میں نے دم کیا ہے، یعنی وہ دم کرنا بھی اس وقت لا علمی کی وجہ سے منتروں کے ذریعے سے اس دھاگے کو دم کر کے اور اس پر گھانٹ وغیرہ لگا کر گلے میں ڈال لیا گیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اس دھاگے کو میری گردن سے نکالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور پھر فرمایا کہ اے عبداللہ کے گھر والوں، تم شرک سے بے پرواہ ہو، یعنی شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ایسی مجبوری آ گئی کہ تم شرک کرنے لگے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک منتر، منکے اور ٹوٹکے یہ سب چیزیں شرک ہیں، یعنی جو قرآنی آیات سے ہٹ کر مشرکانہ الفاظ پر مشرکانہ جملوں سے دم کیے گئے ہوئے اس طرح کے ٹوٹکے، غیروں کے ذریعے سے جو علاج معالجہ کیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ گویا منتر سے اجتناب کرنے اور اللہ کے ذات پر توکل اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، جبکہ مجھے منتر سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ میری آنکھ میں درد ہوتی ہے اور درد کی وجہ سے آنکھ موٹی ہو جاتی ہے، اور پھر میں فلاں یہودی کے ہاں جاتی ہوں، وہ یہودی مجھ پر کچھ منتر پڑھ کے دم کر کے آنکھ پر دم کر دیتا ہے اور یہ دھاگا وغیرہ دیتا ہے تو مجھے آرام مل جاتا ہے، تو میں اس میں فائدہ دیکھ رہی ہوں، پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگوں کو یہی مرض لگا ہوا ہے کہ ہم فلاں درگاہ کے پاس گئے، ہم فلاں سوامی کے پاس گئے، ہم فلاں بابا کے پاس گئے، فلاں قبر کے پاس گئے، وہاں جانے سے ہم کو فائدہ ہوا، بچے ہوئے، نوکری ملی، صحت ملی، فلاں ہوا، تو پھر یہ شرک کیا ہوا؟ اگر شرک ہوتا تو ہمیں وہاں جانے سے فائدہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے۔ بہت نامعقول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر کی، درخت کی، سانپ کی، بچھو کی، ہر ایک کی پوجا کرنے والوں کو دے رہے ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں توحید ہو جائیں گی؟ ہر چیز کا پوجنے والا سب مسلمان ہی کہلائیں گے؟ پھر اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کے پاس بھی جا کے مانگے، اس کا مانگنا شرک بھی ہو سکتا ہے، توحید بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، اور آخرت میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کے حق میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ تمہاری نادانی ہے، تمہاری کم علمی کی بات ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس یہودی کے پاس جانے سے اور وہ اس کے منتر پڑھ کے دم کرنے سے اور اس کے گانٹ باندھنے سے تمہیں صحیح ہو رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ درد اس کا اچھا ہو جانا منتر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تمہاری آنکھ کو وہ اپنے تصرف سے، اپنی قوت سے درد پیدا کر دیتا ہے، تمہارے جسم میں مرض پیدا کر دیتا ہے، پھر جب تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم فلاں کے پاس جا کے منتر پڑھوا لو، تمہیں اچھا ہو جائے گا کیونکہ فلاں کو بھی اچھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے آج کل بھی کہ وہ فلاں بابا کے پاس جائیں، فلاں درگاہ کے پاس جائیں، فلاں قبر کے پاس جائیں، ان کو اچھا ہوا ہے، وہاں پھیرے لیں، اس کے سجدے کریں، وہاں منتیں مرادیں مانیں، سب اچھا ہو رہا ہے۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ شیطان اپنا وہ اثر جو اپنے تصرف کے ذریعے سے تمہارے اندر پیدا کیا تھا وہ اسے ختم کر لیتا ہے۔ اب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جانے سے اچھا ہوا، حالانکہ یہ ساری پلاننگ شیطان کی ہوتی ہے تاکہ انسان کو، مسلمان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو اس طرح ہونے سے انسان کا عقیدہ تھوڑی دیر کے لیے بیماری آئی چلی گئی، لیکن انسان کا عقیدہ اب کس سے جڑ گیا ہمیشہ کے لیے؟ یہ قبر سے جڑ گیا۔
ایک درگاہ سے جڑ گیا، ایک درخت سے جڑ گیا، ایک دھاگے سے جڑ گیا، اب ہمیشہ اس دھاگے کا تصور جب بھی اس کے دل میں آئے گا تو اسے شافی اور شفا دینے والے کے خیال سے اپنے دل میں عظمت پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ یہی تو شرک ہے کہ کسی کو نافع اور کسی کو مضر سمجھ کر اس کی عظمت دل میں پیدا کر لینا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دعا کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم آتی بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک شخص کے انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں اسی طرح کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں جس پر گانٹھ وغیرہ لگی ہوئی ہے، دم کیا ہوا دھاگا باندھا ہے، اور پوچھنے پر کہا کہ اس سے بخار دور ہوتا ہے اس طرح باندھ لینے سے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے پھر بھی مشرک ہیں۔ تو اب دیکھیے صحابی صاف طور سے اس طرح کے ہاتھ پر داغے وغیرہ باندھنے کو شرک کی آیت پڑھ کر تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن دل میں ان کے اندر شرک چھپا ہوا ہے، تبھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مؤثر ماننا اور نافع ماننا شروع کر دیے ہیں۔ ورنہ غور کیجئے دھاگا جو باندھا جاتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ کیڑے سے بنتا ہے، پھر اس دھاگے کی حفاظت ہوتی ہے، اس دھاگے کے پر کلر چڑھایا جاتا ہے، دھاگے کی دکان میں لا کر بہت محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے بننے سے لے کر ہمارے پاس آنے تک پوری حفاظت انسان اس کی کرتا ہے، اور جیسے ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد ہم اس پر ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ پر باندھ لیں گے اس دھاگے کو، تو اب وہ دھاگا ہماری حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ کیسی نامعقول بات ہے۔ یعنی ایک لیمو ہے مثلا، اس کا ایک باغیچہ ہوتا ہے، باغیچے کی باڑ ہوتی ہے، باڑ کے ذریعے سے باغیچے کی حفاظت ہوتی ہے، وہاں مالی ہوتا ہے، درختوں کی حفاظت ہوتی ہے، پانی ڈال کر درختوں کو پانی سے سینچا جاتا ہے، جب اس پر پھول لگتے ہیں تو پھول کی حفاظت، جب اس پر چھوٹے چھوٹے پندے لگتے ہیں تو اس کی حفاظت، پھر وہ جب لیمبو تیار ہو جائے تو اس کو تیار ہونے کے بعد بھی کیڑے مکوڑوں پرندوں سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت، وہاں سے باغ سے لے کر پھر مارکیٹ میں آنے تک اس کی حفاظت، بیچتے وقت تاجر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب مرحلوں میں نیمبو کی حفاظت انسان کر رہا ہے۔ پھر وہ لیمو لے کر ہم کسی گاڑی پہ لٹکا دیں، وہ لیمو لے کر ہم کسی گھر پہ لٹکا دیں، وہ لیمو لے کر ہم اپنے گلے میں لٹکا لیں، اب فوراً اس لیمو کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس پورے سفر میں ہم اس کی حفاظت کرتے رہے، اب وہ ہمارے پاس 2 روپے میں آتے ہی ہماری حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی میجک نہیں ہے۔ یعنی سمجھ میں آ رہی کہ بات کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ جس لیمو کی اب تک انسان مالی وغیرہ سب حفاظت کرتے آئیں، وہ لیمو میرے ہاتھ میں آتے ہی میری حفاظت، گاڑی کی حفاظت، گھر کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ ایسا کون سا جادو ہو گیا، ایسی کون سی کرامت اور معجزہ ہو گیا اس لیمو کے اندر کہ وہ اتنا پاور والا ہو گیا؟ ایسے اس دھاگے میں اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ بھئی جس کی حفاظت کمپنیاں لوگ سب کرتے آئے ہیں، اب میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ دھاگا میری حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہی اگر یہ عمل فیشن کے طور پہ پہنا جا رہا ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے بعض لوگ کڑا پہنتے ہیں، ہیروؤں کو دیکھے ہیں، سیلیبریٹیز کو دیکھے ہیں، فلموں میں دیکھے ہیں، ان کی نقالی کرنے کے لیے کہیں منکے والا کڑا پہنا جاتا ہے، دھاگا باندھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں غیروں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسی چیزیں نہ نفع نقصان کے عقیدے سے پہننا جائز ہے، اور نہ ہی زینت کے طور پہ پہننا جائز ہے، نہ ہی فیشن کے طور پہ پہننا جائز ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اس طرح کی چیزوں کا پہننا مسلمان نوجوانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض جو چاندی کا کڑا پہنتے ہیں وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ افسوس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دعائیں سکھائی ہیں، قرآن جیسا وظیفہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر ہم دھاگا وغیرہ دم کر کے باندھ رہے ہوں، پہن رہے ہوں۔ اس لیے یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر بد سے محفوظ رکھنا ہی ہو، اور نظر تو لگتی ہے، یہ حق بات ہے کہ نظر لگتی ہے، اور انسان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے کبھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ نظر حق چیز ہے،
لیکن اس سے بچنے کی چیز کے راستے بھی اللہ کے نبی نے جو بتائے ہیں وہی اپنانے چاہیے۔ قرآنی دعائیں پڑھ لی جائیں، مسنون اذکار کا اہتمام کیا جائے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، معوذتین کا اہتمام کریں، ابھی جو دعا پڑھی گئی اس کا اہتمام کریں۔ یہ سب چیزیں نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کو ہم اپناتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ ویسے علاج سے جس میں ہمارا جسم تو اچھا ہو گیا لیکن ہمارا ایمان خراب ہو گیا، جس میں ہماری دنیا تو بن گئی لیکن ہماری آخرت بگڑ گئی، ہم مسلمان سے مشرک کہلانے لگے۔ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس واسطے مارکیٹ میں کسی بھی طرح کا نیمبو، دھاگا، کڑا اور رنگ جو بھی ملتے ہوں، وہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا کسی بھی عقیدے سے جائز نہیں ہے، بطور فیشن کے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بہت مجبوری ہو تو قرآنی آیات وغیرہ اور احادیث اور مسنون اذکار پر لکھی ہوئی دعائیں اس طرح کا کوئی چھوٹا کاغذ بنا کر اس کاغذ پر لکھ کر ہم رکھ لیتے ہوں تو آخری درجے کی گنجائش ہوگی، ورنہ اس سے پہلے تو چاہیے کہ آدمی خود پڑھ کے دم کر لے، پڑھنا نہیں آتا تو کسی اور سے دم کرا لے، لیکن اس طرح کے دھاگے وغیرہ باندھنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔